اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اس تفصیل کے بعد میں موجودہ پی ڈی ایم اور حکومت کے اختلافات کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میرے دوستو اور بھائیو، سب سے پہلے تو حکومت نے پی ٹی آئی کے ارکان کو جو سرپرائز دیا وہ یہ تھا کہ ایسا آدمی جو قبر کے سامنے سجدہ کر سکتا ہے وہ کسی ڈاکو کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی نامزد کر سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ یعنی آپ حالات کی ستم ظریفی کو دیکھیں کہ وہ آدمی جس کے بارے میں عمران خان بارہا کہہ چکا تھا کہ یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، پہلے اس کو سپیکر بنایا اور اب سپیکر بنانے کے بعد اپنی اقتدار کی کرسی کو بچانے کے لیے اسی ڈاکو کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا۔ اس میں بہت تفصیل ہے، لیکن یہ بات تو ہر ذی شعور آدمی جانتا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ محض اقتدار کو بچانے کے لیے کیا ہے، یعنی ان کا مد نظر صرف اور صرف کرسی اور اقتدار ہے۔ اگر کوئی اصول ہوتے، کچھ ضوابط ہوتی یا کچھ ایسے باتیں ہوتی، ملک کی ترقی کے حوالے سے کوئی بات ہوتی یا ملک کی شعائر ہے یا ملک کا جو نظام ہے اس کے حوالے سے اگر کوئی بات ہوتی تو پھر کسی ڈاکو کا کیا لینا دینا ہے اقتدار کے ساتھ کہ اسے پنجاب جیسے بڑے صوبے پر مسلط کر دیا جائے۔ دوسری طرف پی ڈی ایم ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، کیا نواز شریف کا دور حکومت ہم نہیں دیکھ چکے؟ کیا پیپلز پارٹی کا دور اقتدار نہیں گزرا؟ کون سی تیر مارے ہیں؟ زرداری کی حکومت بھی رہی ہے، اس ملک میں فوجی اقتدار بھی رہا ہے، جنرل یحییٰ خان، ایوب خان، مشرف خان، اسی طرح پیپلز پارٹی کا دور اقتدار، مسلم لیگ کا دور اقتدار، یہ سب کچھ تو ہم دیکھ چکے ہیں۔ اور پنجاب میں شہباز شریف کو وزیر اعظم کے طور پر، پاکستان میں وزیر اعظم کے طور پر شہباز شریف کو کی نامزدگی پی ڈی ایم کی طرف سے، کیا وہ علماء جو اسی شہباز شریف کے دور اقتدار میں جب یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور وہ ان کے نام 4th شیڈول میں شامل کیے گئے علماء کے، کیا پی ڈی ایم نے یہ گارنٹی دینی طبقوں کو دی ہوئی ہے کہ پنجاب کے وہ علماء جن کے نام 4th شیڈول میں شامل کیے گئے وہ 4th شیڈول سے نکال دیے جائیں گے؟ نہیں۔ تو یہ سلسلہ تو ہم دیکھ چکے ہیں، زرداری کی حکومت کو دیکھ چکے ہیں۔ اسے شیر رحمان نے ناموس رسالت قانون کے خلاف ترمیمی بل پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا تھا۔ اسی پیپلز پارٹی کے جو وزیر اعظم تھی پہلے، بے نظیر بھٹو، اس نے حدود اللہ کو، شرعی قوانین کو ظالمانہ قوانین نہیں قرار دیا تھا۔ یہاں تک کہ اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے بوائے فرینڈ ہیں تو اس نے کہا جی ہیں، 4-5 بوائے فرینڈ میرے ہیں۔ یہ مشرقی خواتین اس طرح ہوتی ہیں، بوائے فرینڈ رکھتی ہیں۔ تو یعنی پیپلز پارٹی کا اقتدار ہو یا مسلم لیگ کا اقتدار ہو، نظام یہی چلے گا، عالمی استعمار کا نظام چلے گا، عالمی اسٹیبلشمنٹ کا نظام چلے گا۔ اسی نظام کے لیے ہر ایک خدمت گزاری کے لیے آگے ہوتا ہے، اور عالمی اسٹیبلشمنٹ، عالمی استعمار کو یہ یقین دہانی کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم آپ کے بڑے خدمت گزار بن سکتے ہیں۔ عمران خان کی کوشش یہ ہے، وہ ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ میں سب سے بڑا خدمت گزار ہوں، میں خدمت کر سکتا ہوں۔ FATF کے نام سے جو بل ہیں، گھریلو تشدد کے حوالے سے جو اسلامی اور شرعی قوانین کا جو تمسخر ہے وہ میں اڑا سکتا ہوں، مجھ سے بڑھ کر آپ کا خدمت گزار کوئی نہیں ہو سکتا۔ جبکہ پی ڈی ایم کے اندر جو پارٹیاں موجود ہیں، پیپلز پارٹی ہے یا نواز شریف ہے، انہوں نے پہلے بھی ورلڈ بینک کی، IMF کی، یہود و نصارہ کی غلامی کا ریکارڈ قائم کیا ہے، اور اب بھی یہ لوگ سامنے ہیں اور عالمی استعمار کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے سب سے بڑے خدمت گزار ہیں اور ہم آپ کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جماعت اسلامی کی سیاست کی طرف۔
جماعت اسلامی کا موقف واضح ہے پہلے دن سے، اور وہ یہ ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہو جائے اور اس کی کامیابی کے بعد شہباز شریف کی حکومت بنتی ہے، شہباز شریف وزیر اعظم بنتا ہے یا بلاول وزیر اعظم بنتا ہے یا کوئی بھی وزیر اعظم بنتا ہے، تو کیا ان کے وزیر اعظم بننے سے نظام میں کوئی تبدیلی ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ بچہ جانتا ہے کہ یہ چہروں کی تبدیلی ہوگی، نظام کی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ ہم اس دھرتی پر رب کے قانون کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہم رب کی اس زمین پر رب کا نظام قائم اور نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور رب کے نظام کو قائم اور نافذ کرنا یہ پی ٹی آئی یا پی ڈی ایم کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ افراد چاہیے جن کا دامن کرپشن کے داغوں سے پاک اور صاف ہو، اس کے لیے وہ قیادت چاہیے جو جبر سے ظلم سے پاک ہو۔ یہ جو پی ڈی ایم کی جو قیادتیں ہیں، جے یو آئی ہے یا پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون، بڑی جماعتیں، ان کے جو قائدین ہیں یہ جبر اور ظلم کے طور پر اپنی تنظیموں پر قائم نہیں ہیں، کہ یہ منتخب شدہ لوگ ہیں۔ یہ نواز شریف کے بعد شہباز شریف، مریم نواز، اور یہ سلسلہ در سلسلہ بے نظیر کے بعد زرداری اور اس کا بیٹا بلاول اور مولانا فضل الرحمان، مفتی محمود صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، اسد محمود، یہ جو سلسلے ہیں کہ یہ تنظیموں میں کیا جبر نہیں ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے۔ میرے پاس یہاں انٹرنیشنل ختم نبوت ریسرچ اکیڈمی اسلام آباد میں ہمیشہ علماء کا ہجوم رہتا ہے، علماء آتے رہتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں، اور بالخصوص جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھنے والے دوست و احباب سے انتہائی محبت کے ساتھ کہتا ہوں کہ تم جبر کے خلاف آواز تو جلسوں میں اٹھاتے ہو، ڈکٹیٹرشپ کے خلاف آواز تو اٹھاتے ہو، لیکن اسی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جب شیرانی نے، حافظ حسین احمد نے، مولانا گل نصیب خان نے اور شجاع الملک نے جب اسی تنظیم کے اندر ڈکٹیٹرشپ کے خلاف آواز اٹھائی، تو وہ لوگ پارٹی سے بھی خارج کر دیے گئے، ان کی رکنیت بھی معطل کر دی گئی، اور وہ مورد الزام ٹھہرے، اور اتنے کہ پتہ نہیں ان کو یہودی ایجنٹ اور کیا کیا کچھ کہنے آپ لوگوں نے کہا ان کو۔ تو یہ جو پارٹیاں ہیں جن کے اندرونی ڈسپلن اور اندرونی جمہوریت کا یہ عالم ہے کہ نسل در نسل لوگ مسلط ہیں، بدترین جبر مسلط ہے، بدترین ڈکٹیٹرشپ مسلط ہے، کیا یہ لوگ اس قابل ہیں کہ اس ملک میں ایک نظام، نیا نظام لائیں، کرپشن سے پاک نظام لائیں، جب یہ خود کرپشن سے داغدار ہیں اور یہ خود کرپشن میں اور ڈکٹیٹرشپ میں ملوث ہیں، تو کیسے یہ کوئی نظام دے سکتے ہیں؟ اس ملک کو اور اس ملک کی تبدیلی کے لیے اور اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اگر کوئی نظام دیا جا سکتا ہے تو وہ نظام صرف اور صرف جماعت اسلامی ہی دے سکتی ہے، اس لیے کہ جماعت اسلامی کا دامن ہر قسم کے داغ سے پاک اور صاف ہے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ جمہوری روایات کی امین جماعت ہے، اور یہاں موروثیت کا کوئی شائبہ بھی نہیں۔ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ جی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ یا جناب قاضی حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا منور حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے وہ تو قیادت کے قابل ہی نہیں تھے، اس لیے جماعت اسلامی میں موروثیت نہیں۔ تو میں نے کہا کہ پھر معلوم یہ ہوا کہ آپ کے ہاں صرف مولانا کے جو صاحبزادے ہیں ان کے علاوہ کوئی اہل ہے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں تو چلو ہم مان لیں گے کہ ان اکابرین کے اولاد جو ہے وہ اس قابل نہیں تھی کہ جماعت کی قیادت کرے، لیکن یہاں تو ہر آدمی قیادت کا اہل ہے، اس لیے کبھی دیر سے یہاں قیادت ہوتی ہے، کبھی نوشہرہ سے، کبھی کراچی سے، کبھی کہیں سے یہاں قیادت آ جاتی، اس لیے کہ ہر آدمی جماعت اسلامی کی قیادت کا اہل ہے۔ جماعت اسلامی میں ہر فرد قیادت کی اہلیت رکھتا ہے، لیکن آپ کے ہاں معلوم یہ ہوا کہ یہ جو صاحبزادے ہیں
ان کے علاوہ پھر کسی میں قیادت کی اہلیت ہی نہیں ہے. اس وجہ سے مجبوراً تمہارے ہاں سیاست کی جو قیادت ہے اور جو سیادت ہے وہ ان موروثی طور پر ان کی اولاد میں منتقل آتی ہے. تو بہرحال جماعت اسلامی کا موقف واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم چہروں کو نہیں، نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں. اور نظام کی تبدیلی، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام ہو، نظام کی تبدیلی کا اس تبدیلی سے کوئی سروکار نہیں، صرف چہرے تبدیل ہوں گے. اس لیے ہماری دعوت یہ ہے کہ آئیے ہمارے ساتھ شامل ہو کر کے نظام کو تبدیل کریں. خلافت راشدہ کے نظام کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے اور اس پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے لیے آئیے اور جماعت اسلامی کا ساتھ دیجیے. یہاں پی ٹی آئی والے بھی ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں کہ جی ریاست مدینہ ہے، اور میں تو اپنی تقریروں میں یہ کہتا ہوں کہ ریاست مدینہ کا نام بھی لینا ان کے لیے گناہ ہے. یہاں حریم شاہ آتی ہے اور وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے کو لات مار کے اندر گھستی ہے اور وزیر اعظم کی سیٹ پر بیٹھتی ہے، تو میں اسے وزیر اعظم ہاؤس کہوں یا میں اسے رنڈی خانہ اور کنجر خانہ کہوں؟ ریاست مدینہ تو دور کی بات ہے، شریف لوگوں کی آماجگاہ بھی نہیں ہے، شریف لوگ وہاں بیٹھ بھی نہیں سکتے. کیسے طاہرہ شریف اور یہ لوگ ان باتوں کو پتہ نہیں برداشت کر لیتے ہیں؟ تو اس وجہ سے میری دعوت یہ ہے آپ بھائیوں سے کہ آپ جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں، جماعت اسلامی کا ساتھ دیں، اس لیے کہ اگر اس ملک میں نظام کی تبدیلی لا سکتی ہے تو جماعت اسلامی. اس پاکستان کو کرپشن فری ریاست اگر کوئی جماعت بنا سکتی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. یہاں خلافت راشدہ کے نظام کے عملی نفاذ کے لیے اگر کوئی جہد ہو سکتی ہے تو وہ جماعت اسلامی کر رہی ہے. اور اس موقع پر میں دیر کے مسلمانوں کو دعوت فکر دوں گا کہ آئیے آپ ہمارے جنوبی اضلاع میں، جہاں نصف صدی سے ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط ہیں اور ان کے تسلط کی وجہ سے اور مسلسل ان کے اقتدار میں رہنے کے باوجود آج ہمارے جنوبی اضلاع لکی مروت ہے، ٹانک ہے، ڈیرہ اسماعیل خان ہے، یہ لوگ منجو دڑوں کے کنڈرات کا وہ پیش کر رہے ہیں. جیسے منجو دڑوں کے کنڈرات میں آپ آ گئے ہیں. آپ دیر خوش قسمت ہیں، آپ دیر کے لوگ کہ جماعت اسلامی کی قیادت آپ کو ملی ہے، اور آج جب ٹانک سے کوئی آدمی سفر کرتے ہوئے دیر آ جاتا ہے تو اسے یہاں زمینی طور پر یہ تبدیلی محسوس ہوتی ہے کہ یہاں پر بجلیاں ہیں، یہاں روڈ ہیں، یہاں پانی ہے، یہاں تعلیم اور صحت کے وسائل موجود ہیں، ہسپتال اور اسکول موجود ہیں. آپ جنوبی اضلاع میں آئیے، پینے کا پانی آج بھی ہم جیسے پتھروں کے دور میں رہتے ہیں، پینے کا پانی دستیاب نہیں. آج بھی ٹانک میں لکی مروت اور ڈیرہ اسماعیل خان کولاچی ان علاقوں میں لوگ ہیں جو کئی کلومیٹر دور پینے کا پانی لینے کے لیے جاتے ہیں. دیر کے مسلمان تو خوش قسمت ہیں کہ انہیں جماعت اسلامی جیسی قیادت ملی ہے کہ ان کے گھروں کے دہلیز پر انہیں ان کے وسائل فراہم کیے جاتے ہیں. اس لیے پورے ملک کے مسلمانوں کو میری طرف سے دعوت ہے کہ پی ڈی ایم کی حالیہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا ناکام، اس سے ملک کی معاشی صحت پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوں گے. یہاں نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، یہی رشوت، یہی لوٹ کسوٹ ہوگا. اس پاکستان کو لوٹ اور کسوٹ سے اگر بچانا ہے، پاکستان کو معاشی خوشحالی کے سڑک پر آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر جماعت اسلامی ناگزیر ہے، اور جماعت اسلامی کو سپورٹ کرنے سے ہی یہ ملک ترقی کے راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. بہرحال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی کچھ معروضات ہیں جو اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا.